السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تہجد کی خوبصورت باتیں۔ پیارے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو بہت ہی اطمینان اور توجہ کے ساتھ آپ دیکھیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک ایسا عشق ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ جب رات کے اس آخری پہر میں، جس وقت ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے خبر سو رہی ہوتی ہے، تب ایک اللہ کا بندہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پیارے دوستو، اور پاک صاف ہو کر اپنے رب کے سامنے قیام، رکوع اور سجدوں سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کی محبت میں اس کو وہ ساری عنایتیں اور نعمتیں عطا کر دیتا ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں چاہیے ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، تو چلیے کیوں نہ تہجد پڑھنا شروع کریں، اور آج ہم تہجد کی طرف بیان کریں گے۔ ان کو پڑھیں اور تہجد کا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد پڑھنے کے فائدے آئیے گا اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد پڑھنے کے فائدے بھی سن لیجئے گا۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں نصیب میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو، بے تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ پیارے دوستو، دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے جو اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کر دو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے تہجد میں، تبھی اللہ تعالیٰ صرف کچھ لوگوں کو اس کے لیے چنتا ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکہ مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے غموں کو خوشیوں میں، ناممکن کو ممکن کرنے میں، برے وقت کو اچھے وقت میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آدھی رات میں نیند بھری آنکھوں کے ساتھ، دکھتے ہوئے سست جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم سوال کرو اور وہ تمہیں محروم رکھے،
ایسا ہو نہیں سکتا۔ دیکھنا ایک دن یہ آدھی راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہی آپ کی بات بنا دے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہارے لیے اہم باتیں سمجھتی ہیں، یہ آزمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر تمہارے لیے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا طے شدہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، صبر کے سفر میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نے کتنا صبر کر رکھا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جو شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اگر رات بیچ میں عشاء کی نماز کے بعد اگر وہ سو جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ان بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ تہجد پڑھ لیا کریں، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی آنکھ لگنے کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھل جائے یا آپ ایک آدھ نیند لے لیں، یا 12 بجے کا ٹائم ہو یا 1 یا 2 یا 3 بجے کا جب بھی ٹائم ہو، رات میں فجر سے پہلے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو وضو بنا کر نماز تہجد پڑھ لیا کرو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کے بہت قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کی کوئی بھی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سجدوں کو قبول کرتا ہے جو تہجد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تہجد نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔